حصے کریں. سبحان اللہ. اب دیکھیے ایک بہت اہم بات، بہت ضروری بات میں آپ کو اس موقع پر، قربانی کے موقع پر بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ 2 دن کے بعد قربانی کا دن آنے والا ہے. آج 8 تاریخ ہے اور پرسوں جو ہے قربانی کا دن ہے. 10ویں تاریخ آ جائے گی، لوگ قربانیاں کریں گے. تو کیسا قربانی کے لیے جانور ہونا چاہیے؟ تو خریدتے وقت آپ کو چند باتوں کا یہ خاص خیال رکھنا ہے، اور ایک چیز کا یہ بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں حکومت ہند کی جانب سے کچھ مخصوص جانوروں کی قربانی پر پابندی لگا دی گئی ہے، عائد کر دی گئی ہے. خاص طریقے سے یو پی، اتر پردیش کے مسلمانوں کے لیے کچھ جانوروں کی قربانی پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. تو وہ ہمارے بھائی ایسے جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں جس سے اس مسلمان بھائی کی جان کو پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو حدیث سے ہم کو معلوم چلتا ہے، اور خود رب تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. تو لہٰذا آپ ایسے جانور کی قربانی کرنے سے بالکل پرہیز کریں جس جانور کی قربانی کرنے پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد کر دی گئی ہے کہ آپ پریشانی کا سامنا نہ کریں. اسی طریقے سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، چھوٹے جانور میں بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا وغیرہ میں صرف ایک شخص جو ہے اس کی قربانی کرے گا. اب آیا بہت سے لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ حضرت کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کہ جانور دوتا ہوا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ اس مسئلے کو ذہن نشین کرتے چلیں. دیکھیے بکرا بکری میں جانور کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اگر ایک بھی دن کم ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بڑے جانور میں جانور کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، مکمل 2 سال ہونی چاہیے. اگر ایک بھی دن کم اگر جانور کی عمر ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. اگر 2 سال مکمل عمر ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ابھی دوتا نہیں ہے، اس کے دانت نہیں نکلے ہیں، تو آپ اس چیز کا خاص خیال رکھیں. جانور کے دانتوں کا نکلا ہوا ہونا شرعاً یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ 2 سال اس کی عمر کا مکمل ہونا ضروری ہے. اگر اس کی عمر 2 سال ہے تو آپ قربانی بالکل کر سکتے ہیں. لیکن کچھ کہتے ہیں حضرت کہ عمر تو اتنے نہیں ہے لیکن وہ دیکھنے میں بہت موٹا تازہ ہے، فربا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، جچتا ہے. تو میرے بھائی یاد رکھنا، وہ موٹا تازہ کتنا کیوں نہ ہو، کتنا فربا کیوں نہ ہو، اگر اس کی بڑے جانور کی عمر اگر 2 سال سے ایک بھی دن کم ہے تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اور چھوٹے جانور بکرا یا بکری کی عمر 1 سال سے اگر ایک بھی دن کم ہے تو تب بھی آپ کی قربانی نہیں ہوگی. ہاں البتہ بھیڑ یا دمبے میں یہ بات ہے، اگر اس کا 8 مہینے کا بچہ یا 10 مہینے کا بچہ یا 7 مہینے کا بچہ اتنا فرما ہے، اتنا موٹا ہے کہ وہ دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے، یہ صرف اس کی رخصت بھیڑ یا دمبے میں ہے. اگر واقعی اس میں وہ اتنا لگتا ہے تو پھر اس کی آپ قربانی کر سکتے ہیں. اب لوگ بہت سے یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت عقیقے کے لوگ کرنے والے لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس چیز کو بطور جو ہے ذہن نشین آپ بالکل آپ رکھتے چلیں کہ بالکل قربانی میں عقیقے کے لوگ بھی شرکت کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں. اب عقیقہ کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے لڑکے کی جانب سے 2 حصے اور لڑکی کی جانب سے 1 حصہ. اگر چاہیں تو ایک لڑکے کی جانب سے آپ 2 بکرے بھی کر سکتے ہیں اور لڑکی کی جانب سے 1 بکری آپ کر سکتے ہیں. یا بڑے جانور میں لڑکے کی جانب سے 2 حصے اور لڑکی کی جانب سے آپ 1 حصہ کر سکتے ہیں. آیا اب یہ کہ کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ لڑکے کی جانب سے 2 حصے کرے، اگر وہ 1 ہی حصہ کرنا چاہتا ہے، اگر 1 حصہ بھی کرے گا تو افضل تو یہی ہے کہ 2 حصے کرے، 2 بکرے قربان کرے. لیکن اگر وہ 1 حصہ بھی کرے گا تو اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا. اب دیکھیے اب جب قربانی کا دن آتا ہے
بہت سی ہم غلطیاں ایسی بھی کر لیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری قربانیوں میں کمی واقع ہو جایا کرتی ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے اندر ایسی بھی پائی جاتی ہیں، جب قربانی کا دن آئے تو آپ اپنے جانور کے لیے بہت سی چیزوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ جو قصاب ہوا کرتے ہیں ان سے بھی ہماری گزارش ہے، وہ بہت جلد بازی کیا کرتے ہیں، بہت عجلت سے کام لیا کرتے ہیں۔ دیکھیے جب قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہوں، پہلے اس کو اچھے طریقے سے نہلا لیں، نہلانے کے بعد اس کو ہار وغیرہ بھی اگر آپ پہنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے، پہنا سکتے ہیں۔ اس کو چارہ دکھائیں، اس کو پانی دکھائیں، پانی دکھانے کے بعد اب جب قربانی کے جانور کو آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جو قصاب ہوں، جو قصائی ہوں، ان سے آپ کہہ دیں کہ آپ اپنی چھریوں کو اتنی تیز کر لیں کہ جب آپ ہمارے جانور کو ذبح کریں تو اس کو جانور کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور چھری بھی جب وہ تیز کرے تو جانور کے سامنے بھی چھری تیز نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی غلط بات ہے۔ جانور کے سامنے چھری نہیں تیز کرنا چاہیے بلکہ جانور کے سے کچھ ہٹ کر وہ قصاب اپنی چھریوں کو تیز کریں، پھر جانور کو قبلہ رخ لٹائیں۔ قبلہ رخ لٹانے کے بعد اب کسی عالم دین سے، حافظ قرآن سے، قاری قرآن کو آپ بلائیں، بلانے کے بعد وہ پہلے ذبح کریں۔ ذبح مکمل کم از کم 3 رگیں جانور کی کٹ جانا چاہیے، اگر اس سے کم کٹی ہے تو قصاب حضرات ہوتا کیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت تیزی سے ابھی حضرت نے دعا ہی پڑھی ہے کہ دعا پڑھ کے چھری چلانا ہی چاہتے ہیں کہ اتنے قصاب صاحب کہتے ہیں کہ بس حضرت آپ رہنے دیجئے ہم کر دیں گے، بلکہ نہیں، قاری صاحب کو بھی، حافظ قرآن کو بھی چاہیے اور قصاب کو بھی چاہیے تب تک چھری نہ لے جب تک جانور کی 3 رگیں نہ کٹ جائیں۔ اور جتنے لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہوں، جتنے لوگ جانور کو ہاتھ لگائے ہوئے ہوں، ان سب کو چاہیے کہ وہ بھی دعا جو ذبح کی دعا ہوتی ہے بسم اللہ اللہ اکبر ضرور پڑھیں۔ اگر کسی ایک نے بھی دعا کو چھوڑ دیا، جو لوگ جانور کو پکڑے ہوئے ہیں، جانور کو ہاتھ لگائے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت وہ بھی ذابح کے، ذبح کرنے والے کے حکم میں ہوتے ہیں، اگر آپ دعا کو چھوڑ دیں گے تو سب کی قربانی رائے گا ہو جائے گی۔